سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. کہ رمضان اور قرآن ان دونوں کا تعلق کیا ہے؟ کہ اتارنے والی ذات سب سے افضل، لے کر آنے والی ذات سب سے افضل، جس پر اتارا گیا وہ ذات سب سے افضل، جس کے لیے اتارا گیا وہ امت سب سے افضل. تو یہ بات بھی مان لینی پڑے گی کہ جس مہینے میں قرآن کو اتارا گیا ہے وہ مہینہ بھی سارے مہینوں سے افضل ہے. 5 ایسی باتیں آپ نے ڈسکس کی ہیں کہ بندہ اگر اس پر غور و فکر کرے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس میں سے بہت سارے قیمتی جو ہے وہ ہیرے موتی جو ہے نکال سکتا ہے. لیکن اگر کوئی قرآن پاک کو 3 دن اور 5 دن میں سناتا ہے لیکن اس طریقے سے سناتا ہے کہ آپ قرآن کے حقوق کی رعایت نہیں کرتے ہیں، تجوید کی رعایت نہیں کرتے ہیں، بلکہ ایک مذاق بنا کر کے رکھ دیتے ہیں، تو ایسی صورت میں بہتر یہ ہے کہ آپ نہ سنائیں نہ یہاں پر سننے کے لیے جائیں. اور یہ چیزیں تراوی نہیں ہیں. حضرت نے جہاں حفاظ کو ایک مفید مشورہ اور ایک مخلصانہ مشورہ دیا ہے، وہیں پر عوام کو بھی ان کی ذمہ داری کیا ہے یہ بھی آپ نے جو ہے بتائی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. المستغاث الی حضرت اللہ تعالی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. معزز و مکرم سامعین و ناظرین کرام، ایک مرتبہ پھر انوار رمضان ٹرانسمیشن میں آپ تمامی حضرات کا دل کی گہرائیوں سے خیر مقدم کیا جاتا ہے. آج ہمارے اس انوار رمضان ٹرانسمیشن 2023 میں تشریف لانے والی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. آپ نے ازہر ہند الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور اعظم گڑھ سے فضیلت تک کی تعلیم حاصل کی ہے اور شہر گلبرگہ شریف میں اہل سنت و جماعت کا مشہور ادارہ دارالعلوم رضائے مصطفیٰ احمد رضا کالونی گلبرگہ شریف میں آپ تدریسی خدمات بھی انجام دیتے ہیں. اس کے علاوہ آپ مسجد پیر بخاری جو سنگتراش واڑی میں واقع ہے وہاں پر آپ منصب امامت و خطابت پر بھی فائز ہیں. گلبرگہ یونیورسٹی سے علامہ اختر رضا خان ازہری آپ کے نعتیہ اشعار پر تنقیدی جائزے کے نام سے آپ نے ایم فل بھی کیا ہے اور اس کے علاوہ آپ پی ایچ ڈی بھی الحمدللہ کر رہے ہیں اور اس میں آپ کا عنوان ہے کلام اقبال کا فنی مطالعہ، یعنی علم المعانی، علم البیان، علم بدیع اور علم عروض، علم حیت کی روشنی میں آپ پی ایچ ڈی بھی کر رہے ہیں. اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اس کام میں آسانی پیدا فرمائے اور آپ کو آپ کی منزل مقصود تک پہنچائے. جن سے میری مراد حضرت العلامہ و مولانا محمد کاشف رضا شاد مصباحی صاحب قبلہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت آپ کا ہمارے اس 2023 کے انوار رمضان ٹرانسمیشن میں پہلے ایپیسوڈ میں آپ کا خیر مقدم ہے. تو حضرت ہمارے انوار رمضان ٹرانسمیشن میں تشریف لائے ہیں. آج ہمارا جو موضوع ہے وہ قرآن اور رمضان اس کے متعلق ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اس پروگرام کو شروع کرنے سے پہلے بہتر اور مناسب سمجھتے ہوئے اس پروگرام کا آغاز ہدیہ نعت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ایک 2 اشعار وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. اس کے بعد ڈائریکٹ ہم انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ حضرت سے سوال و جواب کا سلسلہ شروع کریں گے. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. سب سے اولا اعلی ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی.
شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، سب سے اولا وہ آلہ ہمارا نبی، غم زدوں کو رضا مژدہ دیجے کہ بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، سب سے اولا وہ آلہ ہمارا نبی۔ معزز سامعین و ناظرین کرام، ہدیہ نعت کے بعد اب ہم سیدھے چلتے ہیں حضرت العلامہ و مولانا محمد کاشف رضا شاد مصباحی صاحب، جو کہ آج ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے۔ دل کی گہرائیوں سے ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں، اور پہلا جو سوال میں حضرت کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ رمضان اور قرآن، ان دونوں کا تعلق کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ سب سے پہلے تو سید صاحب، میں آپ کو مبارکبادی دے رہا ہوں کہ آپ اپنی اغنیاء الوقتی کا سوشل میڈیا کے ذریعے بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں اور لوگوں تک فائدہ پہنچانے کی کوشش بھی کر رہے ہیں۔ یوں تو آپ سوشل میڈیا کے ذریعے اسلام و سنیت کے مختلف پیغامات کو سال بھر پہنچاتے رہتے ہیں، مگر بالخصوص رمضان المبارک میں آپ جو یہ اسپیشل پروگرام چلا رہے ہیں اور جس میں آپ مختلف علماء کرام کو مدعو کر رہے ہیں اور ان کے علم و فکر و فن سے عوام الناس کو استفادہ کرنے کا موقع دے رہے ہیں، اس پر خاص طور سے آپ کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے اور آپ کی ذات سے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ استفادہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے جو یہ سوال کیا ہے کہ رمضان اور قرآن کا کیا تعلق ہے، یقینی طور پر رمضان کا قرآن پاک سے بڑا گہرا تعلق ہے، اور وہ یہ ہے کہ قرآن پاک کا یک بارگی جو نزول ہوا ہے وہ رمضان المبارک میں ہوا ہے، ورنہ کم و بیش 23 سال میں تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن پاک کا نزول ہوا، مگر یک بارگی قرآن پاک کا جو مکمل نزول ہوا وہ رمضان المبارک میں ہی ہوا۔ گویا کہ جو چیز اور جو پیغام کم و بیش 23 سال میں اس کے یک بارگی نزول کے لیے رمضان المبارک کا من جانب اللہ کیا جانا، یہ قرآن کے اور رمضان کے گہرے تعلق کو ظاہر کرتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ رمضان المبارک کا قرآن پاک سے گہرا تعلق بئی طور بھی ہے کہ رمضان المبارک میں خاص طور سے ایک ایسی عبادت نافذ کی گئی جسے ہم اور آپ تراویح کہتے ہیں، اس عبادت کے ذریعے مکمل قرآن پاک کو سننے اور سنانے کا اہتمام بھی کرایا گیا، ورنہ رمضان المبارک میں دوسری اور بھی کئی عبادتیں ہیں، لہٰذا اس عبادت کے لیے کسی اور مہینے کا انتخاب کیا جا سکتا تھا، لیکن اس عبادت کے لیے کہ مکمل قرآن سننے اور سنانے کے لیے رمضان المبارک کا ہی انتخاب کیا جانا، یہ رمضان اور قرآن پاک کے گہرے تعلق کو ظاہر کرتا ہے۔ حضرت ایک سوال ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ کیا رمضان کو اس لیے فضیلت حاصل ہے کہ قرآن اس میں نازل ہوا ہے؟ جی، میری جہاں تک سمجھ جاتی ہے اور میرا مطالعہ جاتا ہے کہ عمل کے اعتبار سے تمام مہینوں پر رمضان المبارک کو فضیلت حاصل ہے،
اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا وہ مہینہ جس میں قرآن پاک کو اتارا گیا۔ علماء کرام نے اس آیت مبارکہ کے ضمن میں ایک اہم نکات کو ظاہر فرمایا ہے کہ قرآن کو جس ذات نے نازل کیا وہ اللہ کریم کی ذات ہے جو سب سے اعلیٰ اور افضل ہے، اور قرآن پاک کو جس کے ذریعے نازل کیا گیا وہ جبرائیل امین ہے، اور یہ بھی فرشتوں کے سردار اور فرشتوں میں سب سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ اور قرآن پاک کو جس کی ذات پر نازل کیا گیا وہ نبی آخر الزماں علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات ہے، جو ذات اللہ کی مخلوق میں سب سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ اور قرآن پاک جس امت کی ہدایت کے لیے نازل کیا گیا، یعنی امت محمدیہ کی ہدایت کے لیے، یہ امت بھی تمام امتوں میں اعلیٰ اور افضل ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جب یہاں پر افضلیت کا سلسلہ ہے کہ اتارنے والی ذات سب سے افضل، لے کر آنے والی ذات سب سے افضل، جس پر اتارا گیا وہ ذات سب سے افضل، جس کے لیے اتارا گیا وہ امت سب سے افضل، تو یہ بات بھی مان لینی پڑے گی کہ جس مہینے میں قرآن کو اتارا گیا ہے وہ مہینہ بھی سارے مہینوں سے افضل ہے۔ تو اس طور پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ قرآن پاک کا رمضان سے یا رمضان کا قرآن پاک سے جو گہرا رشتہ ہے، اس رشتے نے رمضان کو تمام تر مہینوں پہ فضیلت بخشی ہے۔ ناظرین، آپ حضرت علامہ مولانا محمد کاشف رضا شاہ مصباحی صاحب کی علمی، روحانی اور فکری گفتگو کو سماعت کر رہے ہیں۔ بڑا اچھا نکتہ جو ہے آپ نے، نکتہ کیا بلکہ ایک حقیقت کو آپ نے جو ہے آشکار کیا، جو بتایا کہ سب بھیجنے والی ذات اس قرآن مقدس کو سب سے اعلیٰ و ارفع ہے، اور جو لا رہے ہیں وہ فرشتوں میں سب سے اعلیٰ ہے، اور جن پر نازل کیا جا رہا ہے وہ تمام مخلوقات میں سب سے افضل و اعلیٰ ہے، اور جس امت کو یہ دیا جا رہا ہے وہ امت بھی جو ہے تمام امتوں میں سب سے افضل و اعلیٰ ہے۔ تو بڑا اچھا نکتہ اور بڑی اچھی جو ہے حقیقت جو ہے آپ نے یہاں پر بتائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے علم میں اور مزید برکتیں عطا فرمائے۔ حضرت، دوسرا ایک سوال قرآن ہی کے متعلق ہے کہ مسلمانوں پر قرآن کے حقوق کیا عائد ہوتے ہیں؟ جی، اچھا سوال ہے، اور اس سوال کے ضمن میں لوگوں سے گزارش بھی کرنا چاہوں گا کہ قرآن پاک کے جو آپ پر حقوق ہیں اس کو تفصیل سے سمجھیں اور ترتیب سے سمجھیں، تاکہ قرآن پاک کے حقوق کو ادا کرنے میں بھی آپ کے لیے آسانی ہو، اور ساتھ ہی ساتھ اس ترتیب کو سمجھ لینے سے فائدہ یہ ہوگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن پاک کے حقوق کی ادائیگی میں بنیادی چیزوں کو چھوڑ کر کسی اور باتوں کی طرف بڑھ جائیں۔ قرآن پاک کے حقوق کے ضمن میں علماء نے لکھا ہے کہ ہم پر قرآن پاک کے 5 حقوق ہیں۔ قرآن پاک کا سب سے پہلا اور بنیادی حق وہ تصدیق قرآن ہے، وہ یہ کہ قرآن پاک پر ایمان لایا جائے، اس کی تصدیق کی جائے، اس کے ہر آیت اور ہر چیز کو حق تسلیم کیا جائے۔ جہاں تک نفس ایمان کا مسئلہ ہے تو قرآن پاک نے خود اس بات کی وضاحت فرما دی ہے کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، اس سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مومنین کے قرآن پر ایمان ہونے کی تصدیق کر دی گئی ہے۔ مگر پھر بھی امت مسلمہ کے تمام افراد کو چاہیے کہ گاہے گاہے وہ اپنے ایقان اور اعتماد کا جائزہ لیتی رہے کہ قرآن پاک پر ان کا ایقان اور اعتماد کتنا ہے۔ لہٰذا نفس تصدیق تو پایا جاتا ہے، مگر اس میں پختگی اور مضبوطی لانی چاہیے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے اعمال کی روشنی میں اور دیگر حقوق کی روشنی میں اور ان حقوق کی ادائیگی کی روشنی میں اپنے تصدیق بالقرآن کا جائزہ لیتے رہیں۔ تو قرآن پاک کا ایک پہلا جو بنیادی حق ہے وہ تصدیق قرآن کا ہے۔ دوسرا جو قرآن پاک کا ہم پر حق ہے وہ ہے ترتیل قرآن، کہ قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ نفس ایمان تو سب کا پایا جاتا ہے، ہمیں قرآن پاک کے دوسرے حقوق پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور وہ یہ ہے ترتیل قرآن، یعنی قرآن کو ہم تجوید سے پڑھیں،
آج بھی ہماری امت کے بیشتر افراد اس سے غافل ہیں کہ قرآن پاک کا جو دوسرا ہم پر حق ہے وہ یہ کہ قرآن کو تجوید سے پڑھیں، اس سے غافل ہے، لہٰذا اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور امت کے ہر فرد کو چاہیے کہ وہ جس عمر میں بھی ہوں اپنے لیے انتظام کریں اور قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھیں، اور اپنی اولاد کو بھی قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کی طرف آگے بڑھائیں۔ تو یہ قرآن پاک کا ہم پر دوسرا حق ہے۔ تیسرا حق جو قرآن پاک کا ہم پر ہے وہ ہے تفہیم قرآن۔ ماشاءاللہ۔ جب ہم نے تصدیق قرآن کو مکمل کر لیا، پھر تجوید قرآن کو مکمل کر لیا، تو اب ہماری ذمہ داری یہ بھی ہے کہ ہم تفہیم قرآن کی طرف بڑھیں۔ ہوتا یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے وہ افراد ہیں جو قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں، مگر ان کا عمل یہ ہے کہ صرف وہ قرآن ہی پڑھتے رہتے ہیں اور تفہیم قرآن کی طرف نہیں بڑھتے ہیں۔ انہیں چاہیے کہ وہ تفہیم قرآن کی طرف بڑھیں۔ اور ایک چیز اور آپ کو واضح کرنا چاہوں گا کہ بہت سارے وہ لوگ ہیں جو تفہیم قرآن کے نام پر لوگوں کو اپنی ذات سے، اپنی تنظیم سے اور اپنی تحریک سے قریب کرتے ہیں، اور ہوتا یہ ہے کہ تفہیم قرآن کے نام پر یا تو افراد بڑھاتے ہیں یا پھر ان سے چندہ ایٹتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ وہ افراد جو تفہیم قرآن کے لیے جمع ہوئے ہیں وہ ابھی قرآن کے دوسرے حق تجوید قرآن سے غافل ہوتے ہیں، لہٰذا جو تنظیم اور جو افراد اس بات کے لیے کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کے اندر تفہیم قرآن کو عام کیا جائے، ٹھیک ہے، مگر لوگوں کو اس سے پہلے قرآن پاک کو تجوید سے پڑھنے کی طرف بھی انہیں بڑھانا چاہیے۔ تھوڑا ہمارے سامعین اور ناظرین جو دیکھنے والے ہیں، تفہیم یہ بڑا گہرا لفظ نظر آ رہا ہے، تھوڑا سا اس کو وضاحت بھی کرتے ہیں کہ تفہیم سے مراد وہ یہ ہے کہ آپ قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور بالخصوص میں یہاں پر ایک بات کی طرف رہنمائی کروں گا عوام الناس کی، کہ تفہیم قرآن کے لیے ایسا نہ ہو کہ آپ جو ہے گوگل کے ذریعے سرچ کر لیں اور آپ یوٹیوب پر جا کر کے سرچ کریں، بلکہ آپ مطبوعہ اور آپ پر جو قرآن پاک ہے اور تفسیر اور ترجمے ہیں اس کی طرف بڑھیں۔ بالخصوص ایسا بھی نہ ہو کہ آپ کو مختلف زبانوں میں مفت تراجم یا تفسیریں ملیں تو آپ اسے لے لیں اور اس کو پڑھنا شروع کر دیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ غیر کا ترجمہ آپ کے ہاتھ لگ جائے، یا ایسے لوگوں کا ترجمہ اور تفسیر آپ کو ہاتھ لگ جائے جو قرآن کے نام پر آج قرآن سے دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس لحاظ سے اپنے علماء کرام سے رہنمائی لیں کہ کن کا ترجمہ پڑھنی چاہیے اور کن کی تفسیر۔ بالخصوص اس معاملے میں میں اس بات کی طرف اشارہ کروں گا کہ ہمارے لوگ قرآن پاک کا وہ ترجمہ پڑھیں جس کو سیدی سرکار الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے فرمایا ہے، جس کا نام کنز الایمان ہے، اور اسی سے متصل حاشیہ کی شکل میں تفسیر آپ کے شاگرد و خلیفہ حضرت علامہ سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ رضوان کی ہے، جس کا نام خزائن العرفان ہے، آپ اسے اپنے مطالعہ میں لائیں۔ اس کے علاوہ ہمارے علماء اہل سنت نے اور بھی کئی ترجمے اور تفسیریں لکھی ہیں، اپنے علماء سے آپ رہنمائی لے کر کے اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ تو قرآن پاک کا جو تیسرا ہم پر حق ہے وہ تفہیم قرآن یعنی قرآن کو سمجھنا ہے۔ پھر اس کے بعد قرآن پاک کا جو ہم پر چوتھا حق ہے وہ ہے تعمیل قرآن، یعنی قرآن پر عمل کرنا۔ یاد رکھیں کہ قرآن پاک کا جو پہلا حق ہے وہ تصدیق قرآن، دوسرا جو حق ہے وہ ہے ترتیل قرآن، اور تیسرا جو حق ہے تفہیم قرآن۔ ان ساری چیزوں کا مقصد یہی ہے کہ بندہ تعمیل قرآن پر آمادہ ہو جائے۔ اصل بنیادی مقصد یہی ہے کہ آپ تعمیل قرآن کے لیے تیار ہو جائیں۔ لہٰذا تعمیل قرآن کے سلسلے میں ایک بنیادی بات یہ بیان کروں گا کہ عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ جب ہمارے انا کی بات آتی ہے اور اپنی ذات کی بات آتی ہے تو ہمارے لوگ ایسے وقت میں عدالت پنچایت کو کھٹکھٹانا شروع کر دیتے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ آپ کے شعبہ حیات کے جس معاملے میں بھی قرآن آپ کی جو رہنمائی کر رہا ہے آپ اس کو ترجیح دیں، اور ایسا نہ ہو کہ صرف اپنے مفاد کے لیے فرمان قرآن کو دور رکھیں اور آپ کسی اور کے دروازے پہ دستک دیں۔ ہاں، لیکن ایک چیز اور یہ بھی بیان کرنا چاہوں گا کہ تعمیل قرآن کا مطلب یہ نہیں ہے
کہ آپ حدیث کو ترک کر دیں، اجماع کو ترک کر دیں اور قیاس کو ترک کر دیں، بلکہ آپ اپنی زندگی کے ہر معاملات میں بنیادی چیز جس کو بنائیں وہ قرآن کو بنائیں۔ اگر قرآن میں آپ اس کو نہ پا سکیں تو آپ حدیث رسول کی طرف بڑھیں، اگر اس میں بھی آپ نہ پا سکیں تو اجماع امت کی طرف بڑھیں، اگر اس میں بھی نہ ملے تو علماء کرام اپنے عقل و فکر کے ذریعے جو آپ کی رہنمائی کریں آپ اسے اپنانے کی کوشش کریں۔ تو قرآن پاک کا جو چوتھا حق ہے ہم پر وہ ہے تعمیل قرآن کا۔ پانچواں جو حق قرآن پاک ہم پر ہے وہ ہے تبلیغ قرآن، کہ قرآن کی اشاعت کی جائے، قرآن کی تبلیغ کی جائے۔ اب میں اس ساری چیزوں کو بہت تفصیل سے بیان نہیں کر سکتا، مگر ایک بات یہاں پہ کہوں گا تبلیغ قرآن کے سلسلے میں، وہ یہ ہے کہ ہمارے وہ لوگ جو حافظ قرآن ہیں وہ قرآن کو سنا کر اور بچوں کو قرآن پڑھا کر کے قرآن کی تبلیغ کریں، اور ہمارے وہ افراد جو عالم دین ہیں وہ قرآن سمجھا کر کے قرآن کی تبلیغ و اشاعت کریں، اور ہمارے وہ افراد جن کو اللہ کریم نے دولت و ثروت سے نوازا ہے اگر وہ حافظ قرآن نہیں ہے، عالم دین نہیں ہے، تو قرآن پاک کو، اس کے تراجم کو، اس کی تفسیروں کی طباعت کرا کر یا مطبوعہ کا ہدیہ کرا کر وہ علماء کرام تک، مساجد تک، طلبہ تک پہنچا کر کے قرآن کی تبلیغ کریں۔ لہٰذا ہمارا ہر وہ فرد جو قرآن کی تبلیغ کی جس طریقے سے بھی حیثیت رکھتا ہے وہ اس طریقے سے قرآن کی تبلیغ اور اشاعت کے لیے تیار ہو جائے، اور تو انشاءاللہ العزیز یہ بڑا انقلاب ہوگا، اور اس طریقے سے ہم امت کو بھی اور دوسرے افراد کو بھی قرآن سے بہت قریب کر سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ ناظرین، آپ نے حضرت قبلہ کی جو ہے گفتگو کو سماعت فرمایا۔ 5 ایسی باتیں آپ نے ڈسکس کی ہیں کہ بندہ اگر اس پر غور و فکر کرے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس میں سے بہت سارے قیمتی جو ہے وہ ہیرے موتی جو ہے نکال سکتا ہے۔ آخری ایک سوال ہم حضرت سے پوچھیں گے کہ ماہ رمضان مبارک میں ایک خاص عبادت کا آپ نے تمہیدی گفتگو میں ہی جو ذکر کیا تھا کہ نماز تراویح کا ایک خاص تعلق ہے ماہ رمضان مبارک میں۔ تو ماہ رمضان المبارک میں نماز تراویح پڑھی جاتی ہے، مگر اکثر جگہ پر دیکھا یہ جاتا ہے کہ 3 روزہ یا 5 روزہ یا 10 روزہ لوگ جو ہے اس طریقے سے جو ہے تراویح پڑھ لیتے ہیں کہ اس میں قرآن مقدس کو مکمل کر لیتے ہیں، ختم کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد رمضان کے دنوں کو ایسے گزار دیتے ہیں کہ جیسے کہ انہوں نے رمضان کا حق اور تراویح کا حق جو ہے ادا کر لیا ہے۔ تو آپ یہ 3 روزہ، 5 روزہ اور 10 روزہ تراویح میں ختم قرآن پاک کو کس نظر سے آپ دیکھتے ہیں؟ جو لوگ رمضان المبارک 5 روز یا 7 روز سماعت قرآن کا اس عمل کو مختلف شکلوں میں دیکھا جا سکتا ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ 7 روز سے پہلے ختم قرآن کا اہتمام نہ کیا جائے، اس لیے قرآن پاک کی 7 منزلیں رکھی گئی تھی تاکہ منزل بمنزل ختم کیا جائے، ایک دن میں ایک منزل کو ختم کیا جائے، اس طور پہ 7 منزلیں 7 دن میں ختم ہو جائیں گی۔ اب اگر کوئی 3 دن اور 5 دن میں اگر اہتمام کرتا ہے اور قرآن کو اس طریقے سے سناتا ہے جو قرآن کو سنانے کا حق ہے، یعنی مکمل تجوید کی رعایت کرتا ہے، اور اس طرح سے نہیں سناتا ہے کہ قرآن سمجھ میں نہیں آئے، تو اس طریقے سے سنانے کو ہم غلط نہیں کہہ سکتے، اس عمل کو غلط نہیں کہہ سکتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی قرآن پاک کو 3 دن اور 5 دن میں سناتا ہے لیکن اس طریقے سے سناتا ہے کہ آپ قرآن کے حقوق کی رعایت نہیں کرتے ہیں، تجوید کی رعایت نہیں کرتے ہیں، بلکہ ایک مذاق بنا کر کے رکھ دیتے ہیں، تو ایسی صورت میں بہتر یہ ہے کہ آپ نہ سنائیں، نہ یہاں پر سننے کے لیے جائیں۔ اور یہ چیزیں تراویح نہیں ہیں، کیونکہ تراویح تو یہ ہے کہ آپ رمضان کا چاند دیکھ کر شروع کریں اور شوال کا چاند دیکھ کر کے اس کو ختم کریں۔ یہ عمل آپ کا قرآن کو سننے اور سنانے کا 20 رکعات کی شکل میں یہ سنت موقدہ، اصل یہ تراویح ہے۔ لہٰذا اگر کوئی 3 دن اور 5 دن میں اگر قرآن کے حقوق کی رعایت کے ساتھ، اس کے تجوید کی رعایت کے ساتھ اگر قرآن سنتا اور سناتا ہے تو اس عمل کو غلط نہیں کہا جائے گا۔ لیکن اگر یہ رعایت نہیں کرتا ہے تو بہرکیف اس کو ترک کیا جانا چاہیے۔ لیکن ہاں، اگر اس طریقے سے سنانے سے اس بات کا اندیشہ ہے کہ لوگ 3 دن اور 5 دن میں قرآن کو سن کر کے اگر بقیہ دن تراویح ادا نہیں کریں گے تو ظاہر سی بات ہے
اس عمل کے ذریعے سنت مؤکدہ کو فوت. لہٰذا اس بات کا اگر اندیشہ اور خدشہ ہو تو اس کے پیش نظر اگر کوئی صحیح طریقے سے بھی پڑھتا ہے اور اس بات کا اندیشہ ہے تو بھی اس کو بند کر دیا جانا چاہیے. لیکن عام طور سے یہی دیکھا جا رہا ہے کہ 3 دن اور 5 دن اور 10 دن میں جو لوگ قرآن پاک کی سماعت کا اہتمام کر رہے ہیں، یقینی طور پر یہ قرآن کی تجوید کی رعایت نہیں کر رہے ہیں، قرآن کے حقوق کا خیال نہیں کر رہے ہیں. اور عام طور سے اس سے ایک بلا اور پیدا یہ ہو رہی ہے کہ ہمارے نوجوان مسجدوں میں پہنچ رہے ہیں اور حافظ جو ہے مصلی پہ سنا رہا ہے اور یہ پیچھے وضو خانے میں بیٹھ کر کے باتیں کر رہے ہیں، چائے پی رہے ہیں، اور جب حافظ رکوع میں گیا تو شریک ہو جا رہے ہیں. تو یہ عمل بھی نماز اور قرآن کا مذاق ہے، تو اسے ترک کیا جانا چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ 3 دن اور 5 دن کے سماعت قرآن کے بجائے جگہ جگہ پر پورے مہینے تراویح کا اہتمام کیا جائے تو اس کے مقابل میں انعقاد کا جو عمل ہوگا یہ زیادہ اور بہتر اور صاف ستھرا عمل ہوگا. کیا اس پر آپ دیکھتے ہیں کہ اس پر جو مکمل جو یعنی جیسے آپ نے فرمایا کہ چاند دیکھ کر شروع کرنا ہے اور شوال کے چاند سے اسے ختم کرنا ہے، تو کیا یہ 3، 5 اور 7 روزہ تراویح جو ختم قرآن جو ہو رہا ہے اس کے بعد جو لوگ غفلت میں پڑھ رہے ہیں، نماز تراویح کو ادا نہیں کر رہے ہیں، تو کیا اس کے اوپر بھی اس کا اثر پڑ رہا ہے؟ بالکل. میں نے دیکھا ہے کہ 3 دن اور 5 دن میں جو لوگ سماعت قرآن کر رہے ہیں اور سے اس میں وہ افراد ہوتے ہیں جو تجار ہوتے ہیں جی، اور یہ لوگ سوچتے ہیں کہ ہم نے 3 دن اور 5 دن میں تراویح پڑھ لی، حالانکہ تراویح انہوں نے نہیں پڑھی ہے، سماعت قرآن کیا ہے، اور وہ لوگ بقیہ دنوں میں تراویح ادا کرنے سے غافل ہو رہے ہیں اور اپنی تجارتوں میں لگا رہے ہیں. یہ ان کا عمل درست نہیں ہے. بلکہ بعض لوگوں کو میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ 5 دن اور 3 دن میں قرآن پاک کی مکمل سماعت کر لیتے ہیں، پھر اگر تراویح میں آنا بھی رہا تو کبھی بھی درمیان میں آتے ہیں، 10 رکعت کے بعد آئے، 12 رکعت کے بعد آئے، پھر جو ملا اس کو سوچتے ہیں کہ میں نے تراویح ادا کر لی ہے اور باقی جو بھی پڑھ رہا ہوں یہ نفلی عبادت ہے. تو یہ بھی ان کا عمل غلط ہے. لہٰذا مہینے 20 رکعت ادا کرنا یہ سنت مؤکدہ ہے. کبھی بھی آپ اسے چھوڑتے ہیں تو سنت مؤکدہ کے آپ تارک کہلائیں گے. ماشاءاللہ ناظرین، آپ نے حضرت مولانا کی گفتگو کو فکری، علمی، تحقیقی گفتگو کو جو ہے آپ نے سماعت کیا. حضرت نے جہاں حفاظ کو ایک مفید مشورہ اور ایک مخلصانہ مشورہ دیا ہے، وہیں پر عوام کو بھی ان کی ذمہ داری کیا ہے یہ بھی آپ نے جو ہے بتائی ہے کہ جو حفاظ 3 دن میں یا 5 دن میں یا 7 دن میں قرآن مقدس کو مکمل کریں، قرآن مقدس کے حقوق کو پامال نہ کریں، کو تجوید سے پڑھیں بلکہ اس کے مخارج کو دیکھیں اور حتی الامکان اس کے اوپر جو ہے عمل کرنے کی کوشش کہ 3 دن 5 دن 7 دن میں ختم کرنے کے چکر میں صرف علمون کے علاوہ جو ہے کچھ نظر نہ آئے. چونکہ آپ اہل علم ہیں، عوام تو جانتی نہیں ہے، بس انہیں یہ چاہیے کہ جہاں یا جلدی جہاں پر تراویح ختم ہوتی ہے ہم وہاں پر جائیں. تو مولانا نے دونوں کے لیے جو ہے یہ مشورہ دیا ہے. اور حضرت علامہ مولانا محمد کاشف رضا شاد مصباحی صاحب سے ہوئی، پھر ایک مرتبہ ہم آپ کا جو ہے انوار رمضان ٹرانسمیشن میں جو ہے خیر مقدم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پھر کچھ دنوں میں حضرت سے پھر ایک ایپیسوڈ کے لیے جو ہے ہم ٹائم لینے والے ہیں. ناظرین و سامعین اکرام، پھر جلد ملتے ہیں ایک نئی شخصیت کے ساتھ. آپ یہ پروگرام خود بھی دیکھتے رہیں اور اپنے دوست احباب میں اس پروگرام کو شیئر بھی کرتے رہیں تاکہ ایسے علمی و روحانی جو ہے ویڈیوز جب وہ بھی دیکھیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ بھی جو ہے عمل پیرا ہوں گے. اور ایسی معزز شخصیات ابھی انشاءاللہ تبارک و تعالی کافی اور شخصیات آنا باقی ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالی ہر ایک سے جو ہے ہم آپ کو جو ہے ملاقات کروائیں گے. تو اس پروگرام کو خود بھی دیکھیں اور اپنے دوست احباب میں بھی اس کو شیئر بھی کریں. اللہ تبارک و تعالی سے یہی دعا ہے، یا خدا جسم میں جب تک کہ میری جان رہے، تجھ پہ صدقے اور تیرے محبوب کے قربان رہے، کچھ رہے یا نہ رہے مگر وقت دعا ہے کہ امیر آخری دم سلامت ہم سب کا ایمان رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت علامہ و مولانا حافظ سید ساجد پاشا قادری کے علمی و روحانی بیانات کے لیے اس آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں. جزاک اللہ.